رسوله الكريم أما بعد وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین محترم، آج ہم گفتگو کریں گے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں قرآن مجید کس حالت میں تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو جب نازل کیا نا اور فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ جب میں نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں نے خود لیا، خود حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر یہ قرآن مجید اس حالت میں تھا کہ جب بھی اس کا نزول ہوتا تھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو زبانی ازبر اور یاد کر لیتے تھے، سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کے اندر روایت فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتے، قرآن کو یاد بھی کرتے اور اس کو لکھ بھی لیتے تھے۔ کتنا شوق تھا ان کا، کتنا جذبہ تھا ان کا، قرآن کو زبانی لکھ بھی لیتے اور یاد بھی کر لیتے تھے۔ جس طرح آج ہمارے پاس یہ رجسٹر وغیرہ، پمفلٹ وغیرہ ہمارے پاس موجود ہے، اس وقت کے اندر کس چیز پر لکھتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سینوں کے اندر تو محفوظ کر لیتے تھے، اس کے علاوہ یہ جو کھجور کے پتے نہیں ہوتے ان پر لکھ لیتے تھے، جانوروں کی ہڈیاں مل جاتی تھیں ان پر لکھ لیتے تھے، یہ جو پتھر ہیں تختیہ نما ان پر لکھ لیتے تھے۔ جذبہ تھا نا ان کا، شوق تھا ان کا۔ پھر اس کے بعد اب یہ جو ترتیب ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے نا ہمارے پاس ابھی، اب اس کی ترتیب کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کس حالت میں تھا نا قرآن مجید، اب یہ قرآن مجید نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک کے اندر، آپ کے دور مبارک کے اندر اسی طرح موجود تھا جس طرح آج ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کتابی شکل نہیں تھی، کتاب کی شکل کے اندر نہیں تھا۔ ترتیب یہی تھی قرآن مجید۔ کیوں؟ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دور کریا کرتے تھے، قرآن کو دہرایا کرتے تھے، سال کے اندر نا ایک دفعہ ضرور دہرایا کرتے تھے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا نا تو اس وقت اللہ کے نبی نے 2 دفعہ قرآن کو دہرایا۔